بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار نبوت کی حاضری کا ایک عجیب واقعہ۔ یہ واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے کوئی خواب یا افسانہ نہیں، صحیح اور سچا واقعہ ہے جو محمد حانہ اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف علامہ عبدالعزیز کی اپنے رسالہ فیض الجود علی حدیث شینی ہود میں عارف باللہ سیدی عبداللہ ابن سعد یافعی کی کتاب نشر المحاسن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت یافعی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے صحیح اسناد کے ساتھ پہنچا ہے اور اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عارف باللہ شیخ ابن روح بینی کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حاضری دربار کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مصاحبین حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب عادت وہ قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے از روئے تواضع اور اتباع سنت دعوت قبول فرما لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ یہ رافضی ہے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو اشارہ کیا جن کو پہلے سمجھا رکھا تھا۔ وہ دونوں اس ولی اللہ کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافضی نے کہا کہ جاؤ یہ زبان ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کے پاس لے جاؤ جن کی تم مرح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے مصاحبین حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ میں سے یہ کٹی ہوئی زبان اپنے دست مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ وہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح و سالم اپنی جگہ پر لگی ہوتی ہے۔ دربار نبوت کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ سال آئندہ پھر حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل علی اللہ قبول فرمائی
اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ خداوند تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور پرتکلف کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان قطع کی تھی۔ حق تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سامنے یہ کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن اس سے یہ امر اور ثابت ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روضہ اقدس میں زندہ تشریف فرما ہے، اسی طرح آپ کے معجزات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں امت کے ہر طبقے کو پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک اور عجیب واقعہ۔ ابو عبداللہ الجلا بیان کرتے ہیں کہ ایک سال میں بہت مفلس فاقہ زدہ تھا۔ اتفاق مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ میں روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہوا۔ سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں فاقہ رسیدہ ہوں اور آج آپ کا مہمان ہوں۔ یہاں سے فارغ ہو کر آیا تو رات کو سو گیا۔ خواب میں جمال مبارک کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے روٹی عطا فرمائی۔ میں نے خواب میں ہی کھانا شروع کر دیا۔ کچھ حصہ کھایا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا ہوں کہ بچی ہوئی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان اور شہدائے احد کے مزارات ہیں۔ ان پر حاضری دینی چاہیے۔ ان کی زیارت کرنا اور یہاں دعا کرنا بہت نفع کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کا پڑھنا بارگاہ نبوی کی زیارت سے زیادہ مقدم ہے، یعنی پہلے یہ نوافل ادا کیے جائیں، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر مقدم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سے آیا تھا، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حکم ہوا پہلے تحیۃ المسجد پڑھو پھر میرے پاس آؤ۔